مسجد قبلتین مسجد ہے. یہ ہماری پہلی زیارت ہے اسرائیل خندق کا مقام، جو جگہ جس مقام پر دین اسلام کی تیسری بڑی جنگ سن 5 ہجری کو لڑی گئی تھی. اگر مزہ آ رہا ہے تو ذرا سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بلند کر پیچھے سے غازی ہوئی، ذرا سبحان اللہ. ابھی انشاءاللہ ہماری جو زیارت ہے وہ مسجد قبلتین ہے، جس جگہ جس مقام پر ہمارے قبلے کا رخ تبدیل ہوا تھا. جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں آ کر 16 سے 17 مہینے ہمارے پہلے قبلے کی جانب اپنا رخ اندر کر کے نماز اور نوافل ادا کیے. کوئی بتا سکتے ہیں ہمارا پہلا اور اول قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی، جو فلسطین میں بھی موجود ہے، بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارا پہلا اور اول قبلہ تھا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے ہمارے پہلے قبلے کی جانب اپنا رخ اندر کر کے نماز اور نوافل ادا کیے. لیکن جب اس جگہ پر دین اسلام کی دعوت کے لیے نکلتے، مشرکین کو کافروں کو دین اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آگے سے کہانی دیا کرتے. وہ کہتے کہ ہم کس وجہ سے دین اسلام میں آئے، آپ قبلہ تو ہمارا استعمال کرتے ہیں. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال رہتا کہ کاش میرا قبلہ چینج ہو کے تبدیل ہو کے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہو جائے. تو اس جگہ پر ایک قبیلہ یا بات تھا، قبیلہ بنو سلمہ، اور جنت کی وادیوں میں سے وادی وادی عقیق. جیسا کہ نعت قرآن نے کہا کہ جنت کے اندر مدینہ نہیں ہے لیکن مدینہ کے اندر جنت موجود ہے. حضرات کرام، آپ کسی کو بھی جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت سے ہو کر آ چکے ہیں، اور حقیقت میں میرا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جنت کی وادی ایک وادی ہے، وادی عقیق، جس کی طرف ابھی ہم روانہ ہیں. حضرات کرام، اس قبیلے کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. ان کی عیادت کرنے کے لیے میرا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں. اور ابھی عیادت کر لوگوں کی نماز کا وقت ہوا. 4 رکعت نماز فرض ادا کرنی تھی. بعض روایات میں آتے نماز عصر کا وقت تھا، بعض روایات میں آتے نماز ظہر کا وقت تھا. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوا تو اپنی تشریف مسجد کے اندر لے جاتے ہیں. یہاں پر میں اپنے دو لوگ پر ابھی جہاں پر داخل ہو چکے ہیں، یہ کارنر والا ہم نے روڈ کراس کر لیا، یہ جنت کی وادی ہے ساری. اس کو جنت کی وادی وادی عقیق کہا جاتا ہے، اور اسی کو بنو سلمہ قبیلہ بھی کہا جاتا تھا، قبیلہ بنو سلمہ. جیسے ہماری گاڑی آگے کی طرف جا رہی ہے تو آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں گے، آپ کو 4 میناروں والی جو مسجد دکھائی دے گی ابھی بالکل آگے کی طرف وہ کارنر پہ یہ مسجد قبلتین ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پر آپ کے نوافل ادا کروائے جائیں گے. حضرات کرام، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریف اس مسجد کے اندر لے آتے ہیں اور آ کر امامت کروانا شروع کر دیتے ہیں. پہلی اور دوسری رکعت ہمارے پہلے قبلے کی طرف یعنی کہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف ادا کر چکے تھے. جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو دوران نماز بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا دوران نماز بار بار آسمان کی طرف دیکھنا نہایت پسند آیا، اور اسی جگہ اسی مقام پر وحی نازل فرما دی. کچھ اس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا. سورۃ البقرہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 آیت نمبر 144. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نراک تقلبک وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی شطر المسجد الحرام. کیا میرے محبوب، آپ کا دوران نماز بار بار آسمان کی طرف دیکھنا مجھے نہایت پسند آیا. آپ ہٹا لو اپنا چہرہ بیت المقدس سے اور پھیر لو مسجد الحرام کی طرف، اور جہاں ہوگی میرے محبوب کی رضا وہیں پھیر دوں گا میں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ انور تیسری رکعت یعنی کہ پہلی 2 رکعت ادا کر چکے تھے، تیسری رکعت میں دوران نماز اپنا رخ انور پیچھے کی طرف پھیرا اور صفوں کے درمیان میں سے الگ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف چلے گئے. یعنی کہ جو لاسٹ والی صف تھی وہ پہلی صف بنی، اور جو پہلے والی صف تھی وہ لاسٹ والی صف بنی. اسی طرح سے ہمارے قبلے کا رخ تبدیل ہوا، یعنی کہ ایک نماز کو 2 قبلوں کی طرف ادا کیا گیا. اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. امید آپ سمجھ گئے کہ کسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. حضرات کرام، جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کا رخ تبدیل کیا تو پیچھے کھڑے 10 صحابہ کرام نے بھی اپنے قبلے کا رخ تبدیل کر لیا. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز مکمل کر دی کہ آپ لوگوں نے اپنے قبلے کا رخ کس وجہ
سے تبدیل کیا؟ میرے پاس تو وہی نازل ہوئی، میں نے اس وجہ سے کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم نے تصدیق نہیں کہ ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ہم نے تصدیق نہیں کہ ہم نے مان لیا۔ ہمارا قبلہ بھی آپ ہے اور کعبہ بھی آپ ہے۔ ابھی صحابہ کرام اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت جاری تھی کہ دوسری وحی بھی اسی موضوع کے اندر نازل فرما دے گی۔ ارشاد فرمایا گیا ان 10 صحابہ کرام کی محبت مجھے میرے محبوب سے نہایت پسند آئی، اور ان 10 صحابہ کرام کو میں دنیا کے اندر ایک جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ان کو اشرا مبشرہ کا لقب دیا گیا۔ تو حجاج کرام کو پتہ ہوگا کہ 10 اشرا مبشرہ صحابہ کرام تھے جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو دی کس وجہ سے گئی اور کہاں پر دی گئی تھی۔ ان کو جنت کی بشارت اس لیے دی گئی، انہوں نے بغیر سوال کیے، بغیر جواب کیے آقا کے پیچھے اپنے قبلے کا رخ تبدیل کیا، اور اسی جگہ اسی مقام پر ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حجاج کرام یہاں پر آپ کے 4 نوافل ہیں، 2 تحیت المسجد مسجد قبلتین اور 2 شکرانے کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں یہاں پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے، اس کے اوپر آپ کو 2 گنبد دکھائی دے رہی، جو پیچھے والا گنبد ہے جس کے اوپر کم کبوتر بیٹھے وہ ہمارا پہلا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس، اور جو فرنٹ والا گنبد ہے جس کے اوپر زیادہ کبوتر بیٹھے ہیں یہ ہمارا ابھی کا قبلہ ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، یعنی کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ پہلے ہمارا قبلہ بالکل اس طرف ہوا کرتا تھا، جب وہی نازل ہوئی تو ہمارا قبلہ اس طرف ہو گیا، یعنی کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ پہلا جو گنبد ہے پیچھے والا گنبد ہمارے پہلے قبلے کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو فرنٹ والا گنبد ہے ہمارے ابھی کے قبلے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ حجاج کرام یہاں پر آپ 4 نوافل ادا کریں گے اور واپس گاڑی کی طرف آ